حشر کے میدان میں حساب کتاب ہو جانے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا. کون سی لائف اس کے پاس رہی؟ نہ دنیا، نہ قبر، نہ حشر، خسارہ ہی خسارہ. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آج کا نوجوان ہی کیوں برباد ہو رہا ہے؟ جہاں دیکھو عیاشیاں، جہاں دیکھو گالی بازی، جہاں دیکھو کوئی کسی کا حق دبا رہا ہے، اور مسجدیں خالی ہیں، بازار بھر رہے ہیں، عیاشی کے اڈے لگائے جا رہے ہیں. تو نوجوان ہی کیوں برباد ہو رہا ہے؟ پہلے کے نوجوان، پہلے کے لوگ تھے، اللہ سے بہت ڈرا کرتے تھے، لیکن آج کا نوجوان کے دل سے اللہ کا ڈر بالکل ختم ہو گیا ہے. اسی کو لے کر حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی شاندار اور دھماکے دار بیان دیا ہے کہ نوجوان ہی کیوں برباد ہو رہا ہے. تو چلیے سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. ویڈیو کلپ آپ کی اسکرین پر. انہوں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے، بہت چیلنج. گناہ ہر گھڑی دعوت دیتے رہتے ہیں، اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، ہر قدم پر تمہیں استقبال کر کے بلاتے ہیں گناہ دنیا میں، اور تمہیں اس کی لذتیں بھی بتاتے ہیں. لیکن تمہیں ابھی ایمان کی لذت اگر مل جائے ایک بار تو یہ سارے گناہوں کی لذت ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اگر سب سے بڑا مالدار جو ساری خوشیاں حاصل کر چکا ہوگا، کوئی چیز باقی نہ رہے. آج کے دور میں جس کو کہیں آپ کہ اس کو بادشاہت مل گئی اور سونے کا مکان بنا لیا، سونے کی کرسی میں رہ لیا، سب کچھ اسے مل گیا، اتنے عیش سے دنیا میں رہا، تو یہ کتنے برابر ہو جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ قیامت کے دن ایک بندہ جنت میں سے صرف اس کو ہوا سونگھا کر کے لایا جائے گا، صرف وہاں کی خوشبو اور ہوا میں گزار کر کے لایا جائے گا، اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ جو بندہ ابھی لذت حاصل کیا ہے، یہ دنیا میں اس نے جو لذتیں پوری حاصل کر کے آیا تھا، یہ اس کے مقام تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. اب سمجھ جاؤ آپ کی جنت کی لذت کیا ہے. صرف خوشبو سونگھ کر کے آنے والا اور ہوا میں اڑ کر کے آنے والا، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ارب پتی کھرب پتی سے بھی بڑھ کر کے لذت حاصل کر چکا ہوگا، تو پھر دنیا کی لذت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. کتنا حاصل کرو گے، کتنا دوڑو گے، کتنا بھاگو گے. ہاں، ہر کوئی یہاں پر ریچسٹ نہیں بن سکتا، ہر کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن دوڑتے دوڑتے تھک کر کے کہیں مر جاتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، اور اس دوڑ میں وہ اللہ اس کے رسول کو کب کے پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف دوڑتے ہیں وہ کبھی تھکتے بھی نہیں، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اگر اس راستے میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ رکھ دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کا ایک بادشاہ جس کو سکندر کہا گیا، سکندر اعظم، اور دارا نام سنا ہوگا آپ نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دارا سکندر کا نام اپنی حکایتوں میں نقل فرمایا. پون دنیا پر اس نے حکومت کر لی تھی، تقریباً پونی دنیا حاصل کر لیا تھا. ہر جگہ وہ ہر ملک قبضہ کیا، ہر خزانہ اس کے پاس، پونی دنیا. لیکن موت آئی، موت سے پہلے اس نے وصیت یہ کیا تھا کہ مجھے دفن کرنا تو میرے دونوں ہاتھ قبر کے باہر ہی رکھنا، ہاتھوں کو دفن نہیں کرنا. اس کے غلاموں نے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں، کسی کو دفن کریں تو پوری قبر میں دفن کرتے ہیں. کہا تاکہ دنیا والے میری قبر کو دیکھ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں، جس کے پاس پون دنیا تھی قبر میں دونوں خالی ہاتھ لے کر سویا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی سب کے ساتھ ہے ہمارے. اسی لیے آخرت کا جو ذریعہ ہے ہمارا وہ اللہ اس کے رسول کے پاس ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
جو تمہارے پاس ہے خرچہ ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ کب تک باقی رکھو گے تمہارے پاس؟ جو بھی چیز تمہارے پاس ہے سب خرچہ ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بینکوں میں، لاکرز میں جو چیز لگا کر کے آپ رکھیں خرچہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے سیونگ میں رکھ لو، لیکن کیا کیا خرچہ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہر چیز خرچہ ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر کا پانی، آپ کے گھر کا دانا، آپ کے گھر کا کھانا، اس کے علاوہ آپ کے کپڑے۔ ہاں، آپ 50 سال تک تو کپڑے نہیں پہنتے، جو ہے آپ کے پاس وہ جانے والے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، پیسے بھی جمع کر کے رکھ لیے، پراپرٹی بھی کسی کو نہیں بیچ رہے، سب جمع کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق ایک چیز خرچہ ہو رہی ہے، وہ ہے تمہارے زندگی کے دن۔ وہ تو خرچہ ہو کے رہیں گے، اس کو کیسے روکو گے؟ آج 25 سال کے ہو، چند دنوں کے بعد پھر ملو گے، کہو گے ہم 26 کے ہو گئے، 1 سال تو خرچہ ہو گئے ہمارے۔ اس خرچے کو تم روک نہیں سکو گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ فرماتا جو تمہارے پاس ہے یہ سب خرچہ ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کے لیے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور وہیں بھیجنے کے لیے کچھ تیاریاں آج ہی کر لو، آج ہی بھیج دو وہاں پر کچھ چیزیں جو باقی رہیں گی، اور تاکہ ہم قبر میں جائیں اور حشر میں جائیں تو سکون سے رہ سکیں۔ ویسے مجھے بتاؤ اس دنیا نے کیا سکون دیا؟ کیا سکون دیا؟ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، ایک بندہ، میں نے تفسیر میں اس سے قبل بار کہا تھا، ایک بندہ دنیا میں دوڑتا رہا مال کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سکون تو تھا نہیں۔ صبح اٹھتا تھا، بھاگتا تھا، شام ہوتی تھی آتا تھا، تھک ہار کر کے سوتا تھا، اور پھر کبھی بزنس میں دھوکہ، کبھی اس میں خسارہ، کبھی نقصان، یہ سب چیزیں تو جھیلتا رہا، کبھی کسی کا قرض، اور کبھی کسی کا تانا، کبھی کسی کی گالی، کبھی کسی سے مار پیٹ، یہ سب تو لائف میں چل ہی رہا ہے، سب کے چل رہا ہے۔ عورتیں الگ پریشان، مرد الگ پریشان۔ تو کوئی ایک بندہ ایسا کہ سوچتا رہا کہ چلو یہ سارے جھمیلے سے نکل کر کے مر جائیں گے، سکون سے سوئیں گے، سکون رہے گا۔ مر کر کے گیا تو قبر میں ابھی رکھ کر کے گئے ہی تھے کہ فرشتے آ گئے، منکر نکیر پوچھنے لگے، چلو بتاؤ دنیا میں کتنی نمازیں چھوڑے تھے، کتنے پڑھے تھے، سوالات جوابات ہونے لگ گئے، عذاب قبر ہونے لگ گیا، اس کو تو وہاں پر نیز بھالوں سے مار رہے ہیں فرشتے، اتنا تیز کہ ایک بار فرشتہ اس کو مارتا ہے تو وہ 2 میل اندر جاتا ہے، قبر دباتی الگ ہے، کئی طرح کے عذابات اس پر مسلط رہتے ہیں، وہ تھک جاتا ہے بندہ، دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا حاصل کر آرام سے سونے آیا تھا، لیکن یہاں پر بھی تو پریشانی ہے، اور ہر پل یہ تمنا کرتا ہے کاش جلدی قیامت آ جائے، جلدی قیامت آئے۔ پھر سور پھونکا گیا، اچانک اس کو اعلان ہو گیا قبر میں کہ چلو چلو حساب کا دن آ گیا، اٹھ گیا، چلو یہ قبر والے چکر سے تو آزادی مل گئی۔ جیسے ہی میدان قیامت میں پہنچا، پتہ چلا کہ یہاں ہر چیز کا بھی حساب دینا ہے، اور یہ دن بھی 50,000 سال کے برابر کا ہے۔ یہاں تو سورج کو قریب کر دیا گیا، بھیجے پک پک کر کے کانوں سے ابل رہے ہیں، پسینوں میں لوگ تربتر ہے، محشر کا میدان اور بھی سخت، اور لوگ اپنے اپنے اعمال نامے لے کر کھڑے ہیں۔ اعمال نامہ 4 پنوں کی ایک کتاب کا نام نہیں، 4 پیج نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو ہر ایک کا نام ہے اعمال، جو فرشتے لا رہے ہوں گے، اتنی کتابیں ہوں گی، جہاں تک نظر جائے گی تمہاری کتابیں ہوں گی، اتنا لکھ چکے ہوں گے وہ لوگ، فرشتے اتنا لکھ چکے ہوں گے۔ اور پھر کہا جائے گا سب پڑھ کر کے سنا، ہر بندہ چیخ مارے گا، پکارے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب کیسی ہے مولا، کوئی چھوٹی چیز بھی چھوڑا نہیں، بڑی چیز بھی چھوڑا نہیں، سب لکھ دیا۔ نام اعمال، پھر وزن کرنے کا معاملہ، پھر پل صراط سے گزرنے کا معاملہ بڑا کٹھن تھا۔ سوچتا رہا
3 مرحلے میں بتا رہا ہوں. دنیا سے سارے جھمیلوں سے چکر نکل کر کے قبر میں جانے کو سوچا کہ سکون ملے گا. قبر میں پہنچا تو بھی نہیں. قبر سے اٹھا حشر میں سوچا, حشر میں حساب کتاب الگ, اور پکڑ ہو گئی. اب یہ آخری منزل تھی. اب سوچو دنیا کے چکروں سے نکل کر قبر میں آیا تھا سکون لینے کے لیے, وہاں نہیں ملا. قبر سے اٹھ کر کے حشر میں سوچا تھا کہ وہاں سب ختم ہو جائے گا. حشر کے میدان میں حساب کتاب ہو جانے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا. کون سی لائف اس کے پاس رہی؟ نہ دنیا, نہ قبر, نہ حشر, خسارہ ہی خسارہ. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے, انسان خسارے میں ہے. اور یہ باتیں وہ ہو گئی کہ اگر کسی کے نام کا اعلان ہو گیا قیامت میں کہ تیرا حساب ہو گیا, اب تو دوزخ میں چلا جا, جہنم میں جا, فرشتے بالوں سمیت پکڑ کر لے جائیں گے. الگ الگ انداز میں میرے آقا نے فرمایا اس کی منڈی کو, اس کے منہ کو گھٹنوں میں ڈال دیں گے اور اس طرح سے اس کو کھینچتے ہوئے لے جائیں گے. بعض کو تو محشر کے میدان میں ایسے لایا جا رہا ہوگا کہ ان کے انتڑیاں ان کے پیچھے کے مقام سے باہر نکالی گئی ہوگی. الگ طریقے کے عذابات کا شکار. اب کہاں سکون تھا اس کو, کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ ہے میرے عزیزو, کیا اس فانی دنیا میں سکون لے لیا آپ نے؟ قبر میں بھی نہیں ملا, حشر میں بھی نہیں ملا, تو سب کا سب خسارہ ہی خسارہ ہوا. پھر ہم پوچھتے ہیں اے اللہ تو نے یہ زندگی دی, کوئی تو ایسی لائف, کوئی تو ایسی زندگی جہاں سکون ملے. تب پھر تمہیں آواز آئے گی کہ اگر تو اس دنیا کی لذت کو چھوڑ دیتا تو ہر لذت میں تیرے لیے تیار رکھتا. ہاں, لیکن تو نے ان لذتوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دیا. آج میں اسی بات پر آتا ہوں, کاش اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو تو پھر وہ وقت آپ دیکھو گے کہ یہاں سے جاؤ گے, قبر میں جانے سے پہلے تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. میرے آقا نے فرمایا تمہیں قبر میں رکھتے ہی فرشتے ہیں اسی رات کو یہ کہہ کر کے جائیں گے نم کا نومت العروس, سو جا ایسے اب جیسے دولہا سوتا ہے نا, چین کی زندگی, لطف اٹھاؤ, قبر میں جا کر آرام سے سو. اسی لیے اعلیٰ حضرت کو سنو کیا کہتے ہیں, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. ہاں, حضور کے عشق میں خاک ہو گیا تھا, تب جا کر کے آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اس طرف جب تک تم توجہ نہیں کرو گے, اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قبر کی زندگی بہت طویل ہے, حشر کا میدان بھی بہت لمبا ہے. میرے عزیزوں, قبر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنے سال سونا ہے, کتنے سال حساب کتاب کر کے بیٹھے ہو, یا جن مردوں کو ہم دفن کر کے آئے ہیں وہ کتنے سال ابھی سوئیں گے. آج سے لے کر 500 سال بعد قیامت آنے والی ہے, یا 1000 سال بعد, یا 100 سال بعد, تمہیں پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن قبر کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے جس کے لیے اللہ نے سختیاں کی قبر میں, جس کے لیے قبر سخت ہو گئی تو دن گننا تو چھوڑ دو کہ قیامت کب آئے گی, بلکہ مردے کو ہر منٹ 1 سال کے برابر لگے گا. قبر کی زندگی میں ہر 1 منٹ اسے 1 سال کے برابر لگے گا اگر سختیاں شروع ہو گئی. اور اگر رب تعالیٰ نے رحم کر دیا مردے پر, میت پر, تو فرمایا گیا کہ قیامت کب آئے گی اسے پتہ بھی نہیں چلے گا, بلکہ سور پھونکا جائے گا اور مردے کو اٹھایا جائے گا. جب سب کھڑے ہو رہے ہوں گے وہ پوچھ رہا ہوگا ابھی کل تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا, آج قیامت آ گئی. رب تعالیٰ جس پر رحم کرے اس کے لیے دنوں کو گھیر دے گا
اور جس کے لیے سختیاں ہوں گی تو ایک ایک لمحہ اس کے لیے سال کے برابر پھیل جائے گا. اسی لیے ڈرو. اور محبت کرنے والی، محبت کے لائق اور مستحق ذات وہی ہے جو کبھی فنا نہیں، اللہ رب العزت کی ذات، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں مفت سانسیں دے رہا ہے. کیا وہ ذات محبت کی مستحق نہیں؟ جھوٹے مکاروں سے ہم محبت کرنے لگ گئے. جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی تک رزق پہنچایا، کیا وہ محبت کرنے کا مستحق نہیں؟ سلمان اظہری صاحب نے آج کے نوجوان کے اوپر کتنا شاندار اور دھماکے دار بیان دیا ہے. یہ بیان تمام نوجوانوں تک ضرور پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. ملتے ہیں کسی نئے بیان یا کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.